والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ہر دل عزیز ہے. یہودیوں کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ ان کا کوئی اور مذہب تھا، وہ صرف اور صرف مسلمان تھے. اتنے عظیم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے کہ ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. مکمل زندگی ان کی قربانیوں سے عبارت ہے. لیکن ان کی ایک قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو جاری کر دیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا یا گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ابراہیم، جو بیٹا تو نے جوانی سے مانگنا شروع کیا، التجائیں کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا، 80-85 سال کی عمر ہو گئی، تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے، اور فرشتے آ کے نوید سناتے ہیں کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. غلام حلیم یا حلیم الطبع بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی. اب وہ بچہ دے بھی دیا گیا، وہ بچہ عنایت بھی کر دیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تب حکم ہوا کہ اب ان کو غیر ذی زرع جگہ پہ چھوڑ آؤ، ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بچے کو اور اس کی ماں کو ساتھ لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کی جگہ اس وقت نہ کوئی کھانے پینے کی چیز، نہ کوئی رہنے کی جگہ، یہاں آ کے ان کو چھوڑ کے واپس جانے لگتے ہیں. تو بیوی پوچھتی ہے کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. یہاں کے حالات بتاتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی پانی نام کی چیز ہے، نہ کوئی کھانے کی کوئی چیز ہے. تو آخر کار جب دیکھا کوئی جواب نہیں آ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، قصہ مختصر یہ کہ پوچھنے لگی اللہ امرک بہذا. اب سوچتی ہیں کہ ہم سے تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی، ہم نے تو نافرمانی کی کوئی نہیں ہے جس کی یہ سزا ہو سکتی ہے کہ ہمیں جنگل میں بٹھا کے جا رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بدسلوکی کریں، کبھی سوچا نہیں ہے. وہ تو انتہائی با اخلاق، انتہائی شفیق انسان ہیں، ان سے تو کبھی ایسا ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس قسم کا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو. تو پھر ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا ہو. تو فرمانے لگے ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. پھر کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دعائیں کرتے، لمبی باتیں ہیں. قصہ مختصر یہ کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس عمر میں جب یہ پھول سے پیارے بچے لگتے ہیں اور ان سے توقعات بھی وابستہ ہونے لگتی ہیں، یہ چلتے پھرتے آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچانے لگتے ہیں. جب اس عمر کو پہنچے تو اب خواب میں دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پیغمبروں کے خواب وہی ہوتے ہیں اور ان کو بھی ادراک تھا کہ یہ میرا خواب وہی ہے. چنانچہ دوبارہ آتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس.
آ کے خواب سناتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا اور میں اس طرف توجہ دلاؤں گا ناظرین کرام، اس بچے کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس بچے کی تربیت والدہ نے کی ہے۔ کیسی خوبصورت تربیت ہے، کیسا ادب سکھایا ہے کہ والد چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کن حالات سے گزرے ہیں، وہ لمبی باتیں ہیں جن کے تذکرے کا یہاں ٹائم نہیں ہے۔ جب آتے ہیں والد مدت کے بعد اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب یہ دیکھا جائے تو پیغمبر کے شایان شان تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کا حکم آیا بیٹے سے پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے۔ اصل میں یہ بیٹے کی رائے نہیں پوچھی، اگر رائے پوچھتے تو شایان شان نہ ہوتا، لیکن یہ پیغمبرانہ شان ہے، یہ پیغمبرانہ شفقت اور رحمت ہے کہ یہ میں اکیلا ہی سارا ثواب نہ لے جاؤں، میرا بیٹا بھی اس اجر میں شریک ہو جائے، اپنی رضامندی کا اظہار کر کے بیٹا بھی شریک ہو جائے، اس لیے پوچھا تھا، وگرنہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کی اہمیت نہیں ہوتی کہ ان سے پوچھا جائے کہ فانظر ماذا تری، سوائے اس کے اور کوئی اس میں حکمت نہیں کہ تاکہ بیٹا بھی اس اجر میں شریک ہو جائے۔ تو بیٹا بھی کیا خوب تھا، کہنے لگا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے والد گرامی اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، اللہ کے حکم سے مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ بیٹے نے جب حکم کی تعمیل کی، باپ نے بیٹے کو لٹایا اور چہرے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کی نظر مجھ پہ پڑے اور یا میری نظر بیٹے پہ پڑے، کہیں اللہ کی اطاعت کرنے میں جذبات میں بھی خلش نہ آ جائے۔ عمل میں تو نہیں آنی تھی، یقیناً نہیں آنی تھی، اندرونی احساسات اور اندرونی مشاعر اور اندرونی جو جذبات ہیں ان میں بھی کہیں دراڑ نہ آ جائے، ان میں بھی کہیں کوئی ایسا موڑ نہ آ جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، تو لہٰذا منہ بھی اس طرف اس کا منہ کے بل لٹا کے جب اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی بچے کو ذبح کرنے کی، تو آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو اس خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ تو اب اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت دیکھیے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا وہ قربان کروایا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ان چیزوں کی تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکالا ہوگا اور کیسے مینڈے کو وہاں لٹایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہماری سمجھ میں تھوڑے آ سکتے ہیں، نہ ہی اس طرف نکلنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال اور اس کی شفقت کا کمال دیکھیں کہ اس کی جگہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے، اور اس میں یہی حکمت تھی کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک اس کو جاری رکھنا تھا، قیامت تک اس کو جاری رکھنا تھا، اور یہ جاری اور ساری ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جو کم علمی کی وجہ سے یا کوئی اور ان کے مقاصد ہیں، جن مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ ان دنوں خصوصی طور پر یہ آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنے کی بجائے یہ پیسہ کسی یتیم کو دے دو، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو، اور یہ رفاہ عامہ کے کاموں پہ خرچ کر دو۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یتیم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریب بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقراء بھی تھے، بہت زیادہ تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، صحابہ کرام نے بھی قربانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کی کہ جو استطاعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قربانی کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ اس قربانی کے پیسے کہیں اور نہیں لگ سکتے، یہ قربانی ہی کرنا ہوگی۔ تو یہاں ناظرین کرام ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرنے لگیں، جب ہم یہ جانور ذبح کرنے لگیں، ہمیں اس کا پس منظر سارا ذہن میں گزر جانا چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اس حقیر سے عمل کا ادراک ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کمال کر رہے ہیں جو ایک چھوٹا سا جانور ذبح کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جن کی
یاد ہم تازہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا ذبح کرنے کے لیے. اس قربانی کے سامنے اس قربانی کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اتراتے پھریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں اور ریاکاری کرتے پھریں. اور ایک بات اس میں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کرام، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ مہنگے سے مہنگا بکرا خریدنا ہے، مہنگے سے مہنگا وہ جانور خریدنا ہے. یہ شوق اچھا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جانور خریدتے وقت بس اتنا خیال کرنا ہے کہ وہ عیب دار نہ ہو، یعنی اس کی آنکھ خراب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو اور بہت زیادہ کمزور نہ ہو. نارمل سا جانور ذبح کرنا ہے قربانی پہ. ایک اور چیز میں اپنے ناظرین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ قربانی کا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں استطاعت کا لفظ بولا کہ جس میں استطاعت ہے وہ قربانی کرے. اب اس قربانی کے لیے زکوٰۃ کے نصاب کی شرط نہیں لگائی جا سکتی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک دفعہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خرچ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو پھر ہی وہ قربانی کرے. اس میں استطاعت ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ایک جانور مناسب سا دوندہ جو شریعت نے شرائط لگائی ہیں وہ جانور خرید سکے. وہ اگر اس میں استطاعت ہے تو وہ خرید کر وہ قربانی کرے. اور بہت اہم بات جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جلد بازی میں نماز عید سے پہلے ہی قربانی ذبح کر دیتے ہیں. اس قربانی کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کہا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صدقہ قرار دیا ہے، یہ قربانی نہیں ہے. تو لہٰذا قربانی نماز عید کے بعد ہی ہونی چاہیے ہر صورت. تو یہ قربانی کے چند احکام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ قربانی کے روح کو ہمیشہ ذہن میں رہے. قربانی کی روح یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم جتنا بھی کر لیں گے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دیں گے تو پھر بھی ہمیں یہ کہنا بنتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو لہٰذا کوئی قربانی کر کے بڑا مہنگا جانور لے کے ریاکاری کرتے پھرنا اور یہ فخر کرتے پھرنا، یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ یہ عظیم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.